السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، جب کوئی بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں اضافہ فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات کو بھی اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کی اتنی ساری برکتیں ہیں، تو آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں حضرت علامہ و مولانا غلام محی الدین سبحانی صاحب سے۔ حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کا آغاز ہو، مگر محبت سے درود شریف سنا دیجئے، پھر بات آگے بڑھ جائے۔ اللہم صلی اللہ علی نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں، خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں، خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں، کوئی غنچہ چٹک جائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا، یا رسول اللہ زمیں پیاسی ہو، جھول سے جا رہے ہو کھیت کے پیدے، زمیں پیاسی ہو، جھول سے جا رہے ہو کھیت کے پیدے، اگر پانی برس جائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا، کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کس شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیش۔ حضرات،
آج پہلا بیان ہے اور میں نے اپنے بیان کا عنوان جو منتخب کیا ہے وہ درود شریف کی فضیلت، آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے تعلق سے رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ آپ اس کا بہت سیدھا سادہ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ آج عربی زبان کے جاننے والے جو لوگ ہیں انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو صرف اردو پڑھے لکھے ہیں عربی زبان کا ترجمہ ان کو ان کی زبان میں چاہیے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساری کائنات کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس نے ساری کائنات کو وجود بخشا، شجر و حجر، خشک و تر، زمین و آسمان، انسان و جنات، ساری دنیا کی ساری چیزوں کا خالق و مالک رب تعالیٰ ہے۔ اس نے پیدا فرمایا، ساری چیزیں پیدا ہوئیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ رب تعالیٰ کے تعلق سے اگر ایک سوال کیا جائے، آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اس وقت رب تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ رب تعالیٰ کا وجود ہم مانتے ہیں، اگر رب تعالیٰ کے وجود سے کوئی انکار کرے تو کافر ہو جائے گا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت بھی ملاحظہ فرمائیے اور اپنے رب کی سبوحیت و قدوسیت ملاحظہ فرماتے چلیے۔ رب بے نیاز ہے، رب تعالیٰ کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن عظیم میں اس کا ارشاد ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے اور وہ کسی کا معاذ اللہ محتاج نہیں ہے۔ ساری دنیا کے لوگ اس کے محتاج ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ جب یہ سوال قرآن سے کیا جائے تو قرآن نشاندہی فرماتا ہے اور رب کا فرمان قرآن میں آیا ہے۔ رب کا ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ درود پڑھو، آپ سنتے بھی ہو درود شریف کے فضائل، آپ اپنے گھروں میں رہتے ہو تو ایک دوسرے سے بھی بات چیت کرتے ہو کہ درود شریف کی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن ایک سوال ہوتا ہے، اگر آپ سے سوال کر دیا جائے کہ درود شریف کا مطلب کیا ہوتا ہے، درود کسے کہتے ہیں، تو ایک انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ مسلمان کہے گا کہ درود شریف کے کچھ عربی الفاظ ہیں جو ہم اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کہتے ہیں اپنی زبان سے، لیکن میرے دوست یہ تو آپ کے سمجھنے کی بات آئی۔ اب آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ درود شریف کسے کہتے ہیں۔ درود شریف نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے اقرار کے تعلق سے جو جملے ادا کیے جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اس کو درود شریف کہتے ہیں۔ مثلا آپ سمجھو کہ قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو رب کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو علماء تشریح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت اپنے نبی کی عظمت بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ رب کا درود بھیجنا ہوا اپنے محبوب پر، یعنی ہر دم وہ اپنے محبوب کی عظمت میں اضافہ فرماتا رہتا ہے، اور یہ اضافہ کرنا اس کا کب تک رہے گا؟ قیامت تک رب تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمت کو بلند فرماتا رہے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے نبی کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو تو آؤ دیکھو نبی کی عظمت کا حال یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی،
ہمارا نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت حران رب تعالیٰ بڑھاتا ہے. یہ رب کے درود بھیجنے کا مطلب ہوتا ہے. اور فرشتے آقا پر کیا درود بھیجتے ہیں؟ تو فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے بخشش کی دعا رب کی بارگاہ میں آقا کے وسیلے سے مانگتے رہتے ہیں. یہ فرشتوں کا درود پڑھنا نبی کونین پر ہوا. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آگے ملاحظہ فرمائیے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو اور نبی پر سلام بھیجو جیسا سلام بھیجنے کا حق ہوتا ہے. یہ رب تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ارشاد فرمایا کہ تم اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا رب کیا کر رہا ہے تو میرے بندوں میں اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہوں. میرے فرشتے بھی میرے محبوب پر درود بھیجتے ہیں. میرے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر آن ہر لمحہ اپنے محبوب کی عظمت بڑھا رہا ہوں. میرے فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے محبوب کے امتیوں کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں اور تم بھی محبوب کی بارگاہ میں درود بھیجو. تمہارے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میرے محبوب پر رحمت نازل فرما. تو میری رحمت تو میرے محبوب پر ہے ہی, لیکن جب تم اپنی زبان سے عرض کرو گے کہ پروردگار میرے محبوب پر رحمت نازل فرما تو میری رحمت میرے محبوب کے وسیلے سے تمہارے اوپر پلٹ جائے گی اور تم میری رحمت سے نہا جاؤ گے. یہ تمہارے درود بھیجنے کا مطلب ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بندے مومن رب کی بارگاہ میں اپنے محبوب پر درود اس طرح سے بھیجتا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و سیدنا مولانا محمد. اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما, آپ کے اصحاب پر رحمت نازل فرما. تو رب کی رحمت تو اپنے محبوب پر ہر آن ہوتی ہی رہتی ہے. وہ تو رحمت للعالمین ہی بنا کر بھیجے گئے ہیں. مگر رب کے فرمان کا مطلب یہ ہے میرے بندے تم میرے محبوب پر رحمت کے لیے مجھ سے عرض کرو گے, وہ رحمت تمہارے اوپر پلٹ جائے گی. اس رحمت کا فائدہ تمہیں مل جائے گا. آؤ دیکھو کیسے رحمت کا فائدہ ملتا ہے. درود شریف کی بات آ گئی تو سنتے چلو تاکہ ایمان آپ کا تازہ ہو جائے. یہ درود ایک ایسا عمل ہم کو اور آپ کو مل رہا ہے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں, ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ نماز ہماری قبول ہو رہی ہے کہ نہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں مگر ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ ہمارا روزہ قبول کیا گیا کہ نہیں. ہم زکات دیتے ہیں مگر ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ ہماری زکات کو رب نے قبول فرمایا کہ نہیں. ہم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں, ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ میری تلاوت رب نے قبول فرما لیا کہ نہیں. لیکن سارے عمل خیر میں ایک عمل خیر درود شریف ایسا ہے کہ بندے مومن نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتا رہے محبوب سے قبول فرما رہے ہیں. درود شریف میں ریا ہے ہی نہیں, درود میں دکھاوے کا معاملہ نہیں ہے. درود شریف جب بندے مومن پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبول فرماتے ہیں. آؤ درود کی بات آ گئی تو پیارے میں عرض کرتا چلو درود شریف جو پڑھتا ہے اس کا جسم قبر میں سڑے گا نہیں. درود شریف جو پڑھتا ہے اس کی روزی کم نہیں ہوگی. درود شریف جو پڑھتا ہے وہ امن و امان میں رہتا ہے. درود شریف جو پڑھتا ہے اس کا گھر اس پر کشادہ ہو جاتا ہے. درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے اس کی روزی بڑھ جایا کرتی ہے. درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے وہ دشمن سے معمون ہو جایا کرتا ہے. درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے وہ حوادثات سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے وہ وبا کی بیماریوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے نبی کونین کی شفاعت اسے حاصل ہوگی. درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے گناہوں اس کے معاف کر دیے جائیں گے. درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے اس پر رب کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے. درود شریف جو سرکار پر پڑھتا ہے آقا فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی, اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے, میں اس کو جنت دلاؤں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ سبحانی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. درود شریف آقا کونین پر پڑھا کرو. اگر تاریخ کے حوالے درود شریف کے فضائل میں دیتا چلوں تو رات ختم ہو جائے گی. پیارے کیسے کیسے فسادات اور کتنی کتنی مصیبتوں سے درود شریف پڑھنے والوں کو نجات ملی ہے اور درود شریف پڑھنے والا محفوظ ہو جاتا ہے. تاریخیں بھری پڑی ہیں
मोमिनों के तमाम वाक़यात इस पर शाहिद हैं। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ना पूरी जिंदगी में मर्द मोमिन को एक बार फर्ज है और कभी कभी पढ़ना वाजिब है, और हरदम दरूद शरीफ पढ़ता रहे तो उसकी सारी मुरादें हासिल हो जाएंगी। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं जब फर्ज से फारिग हो जाता हूँ तो सरकार में इतना वक्त आप पर दरूद शरीफ पढ़ता हूँ और इतने वक्त में दुआ मांगता हूँ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम और ज्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अब मैं ऐसा करता हूँ कि अपने वक्त को 3 हिस्सों में बांट लेता हूँ। या रसूल अल्लाह 2 हिस्सा तो मैं और इबादत के लिए कर लेता हूँ और 1 हिस्सा या रसूल अल्लाह आप पर दरूद शरीफ पढ़ता रहूंगा। आका फरमाते हैं और ज्यादा कर लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अब मैं 2 हिस्सा आप पर दरूद शरीफ पढ़ता रहूंगा और अपने वक्त के 1 हिस्से में दूसरी इबादत करूंगा। आका फरमाते हैं और ज्यादा कर ले तो तुम्हारे लिए बेहतर है। आकाए करीम से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अब मैं अपना सारा वक्त आप पर दरूद शरीफ ही भेजता रहूंगा। तो आका फरमाते हैं फिर तुम्हारे सारे काम बन गए, तुम्हारे सारे काम पूरे हो गए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने से काम बन जाते हैं, तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं। यही वजह है प्यारे कि रब के महबूब की बारगाह में दरूद कबूल है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि जब तुम कोई दुआ रब की बारगाह में मांगो तो अव्वल और आखिर दरूद शरीफ पढ़ लिया करो, इसलिए कि जब अव्वल दरूद पढ़ लोगे तो दरूद शरीफ को आका कबूल फरमा रहे हैं और आखिर में दरूद पढ़ लोगे तो नबी कौनैन कबूल फरमा रहे हैं। अब बीच में जो तुम अपनी तमन्ना रब की बारगाह में अर्ज करोगे, रब की रहमत से उम्मीद रखो कि रब ताला तुम्हारी आरज़ू पूरी फरमा देगा और तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लेगा। इसीलिए हुक्म है कि जब तुम कोई दुआ रब की बारगाह में मांगो तो अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ लिया करो। आओ देखो दरूद की कितनी फजीलतें हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हम आप पर आपके सामने दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आपके पीछे हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, सरकार आपसे हम गायब रहते हैं तो दरूद शरीफ आप पर पढ़ते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा सुनो, अस्माओ सलाता अहले मोहब्बती, मैं मोहब्बत से दरूद पढ़ने वालों के दरूद को सुनता हूँ। आका इरशाद फरमाते हैं वो आरिफ हम, और उन सबको मैं पहचानता हूँ। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरह से वजाहत के साथ बयान फरमा दिया कि मैं दरूद शरीफ पढ़ने वालों के दरूद को सुनता हूँ और मैं उन सबको पहचानता हूँ। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों से सवाल करो, मुतालबा करो, किसी भी मकतबे फिक्र के मौलवी से ये सवाल करो कि नबी कौनैन का ये फरमान कब तक के लिए है? क्या जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात ज़ाहिरी से थे तब तक के लिए है कि सरकार जब वो साल फरमा गए तब तक के लिए है? तो खुदा की कसम पूरी बहस किताब में यह आई है कि सहाबा ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, हम आपके सामने आप पर दरूद पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हो, और जब आप इस दुनिया से तशरीफ ले जाओगे तब आपका हाल क्या होगा? तो उस मौका पर नबी ने इरशाद फरमाया था कि अस्माओ सलाता अहले मोहब्बती व आरिफहुम, जो मुझ पर मोहब्बत से दरूद भेजता है मैं उनके दरूद को सुनता हूँ, भेजने वालों को पहचानता हूँ और पहचानता रहूंगा। नारे रिसालत, जश्न शहीद यानी करबला, सुभान अल्लाह। आज जरा गौर फरमाइए, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं उन सब दरूद पढ़ने वालों को पहचानता हूँ। इसीलिए उलमा बयान फरमाते हैं कि जब आका पर दरूद शरीफ पढ़ने का आम मामला हो तो अपने दिल में काहिली ना महसूस करो, अपनी जबान पर काहिली का एहसास ना करो। जो अपनी जबान पर नबी कौनैन के दरूद शरीफ पढ़ने के ताल्लुक से काहिली का एहसास करे तो अंदेशा होता है कि उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा। इसलिए कि नबी कौनैन पर दरूद शरीफ पढ़ने से अपने आप को काहिल महसूस करता है और अपनी जबान पर ठकन महसूस करता है। जब नबी कौनैन पर दरूद शरीफ का मामला हो तो अपने दिल को सरकार की तरफ लौ लगा करके नबी कौनैन पर दरूद शरीफ पढ़ लिया करो। इस दरूद को आका इरशाद फरमाते हैं मैं खुद सुनता हूँ और दरूद पढ़ने वालों को मैं पहचानता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ और
ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو پیدا فرمایا اور ایک فرشتہ کو پیدا فرمایا جس فرشتہ کا نام ہے سلسائیل. اس فرشتہ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مقدس پر حاضر رہتا ہے اور اس فرشتے کو اللہ نے سننے کی اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ مشرق سے مغرب تک اور مغرب سے مشرق تک اور شمال سے جنوب تک اور جنوب سے شمال تک جو جس کونے میں دنیا کے آقا پر درود شریف پڑھتا ہے وہ فرشتہ سارے لوگوں کے درود کو سنتا ہے اور نور کے کاغذ پر نور کے قلم سے نوٹ کر لیتا ہے اور آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. یا رسول اللہ یہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے. یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں. اب یہیں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس فرشتے کی دربانی آقا کریم کے روضہ مقدس پر متعین ہے اللہ نے اس کو سننے کی اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ مشرق میں اگر کوئی سرکار پر درود پڑھے تو فرشتہ سنتا ہے, مغرب میں پڑھے تو فرشتہ سنتا ہے, شمال میں پڑھے تو فرشتہ سنتا ہے, جنوب میں پڑھے تو فرشتہ سنتا ہے. جب رسول کے روضے انور پر رہنے والے فرشتے کے سننے کی یہ طاقت ہے تو رسول اللہ کے سننے کی طاقت کیا ہوگی. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے کان. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان اور کان لال کرامت کے لاکھوں سلام لاکھوں سلام. اب آپ ذرا غور فرمائیے جس فرشتہ کی ڈیوٹی روضہ رسول اللہ پر ہے اس کو سننے کی یہ طاقت ہو گئی ہے. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سبحانی صاحب فرشتے کی ڈیوٹی کیوں متعین کی گئی؟ اگر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب کے درود کو سنتے ہیں تو آخر فرشتے کی ڈیوٹی کیوں متعین کی گئی؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا نے خود ارشاد فرما دیا جو محبت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کے درود کو قبول فرماتا ہوں, سنتا ہوں, مطلب میں خود توجہ فرماتا ہوں. اور جو غیر محبت سے یوں ہی پڑھا کرتا ہے تو فرشتہ لے کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں نے بھی آپ پر درود پڑھا ہے, اس کی طرف بھی توجہ کر دیجئے, اس کی بھی توجہ کر دیجئے. یا رسول اللہ اس کے بھی درود کو قبول فرما لیجئے. غیر محبت سے لاپرواہی اور کسالت سے جو درود پڑھتا ہے فرشتہ اس کی طرف آقا کریم کی توجہ دلاتا ہے یا رسول اللہ اس نے بھی آپ پر درود پڑھا ہے. اچھا اب فرشتے نے جو درود پیش کر دیا آقا کی بارگاہ میں اور سرکار نے اسے قبول فرما لیا, کل قیامت کے دن جب آپ کا عمل تولا جائے گا میزان میں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے وہی درود شریف کا ٹکڑا اس امتی کے عمل نامہ میں رکھ دیا جائے گا تو رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب پر درود پڑھنے کی برکت ہے اس کی خطاؤں کو معاف کر کے اس کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور اس کے نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا. آقا فرماتے ہیں پھر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. آئیے آپ ذرا دیکھیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کتنے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حدیث شریف میں ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی صرف درود و سلام پڑھنے کی رہتی ہے. وہ 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں پھر شام کو چلے جاتے ہیں, پھر شام کے 70,000 فرشتے آقا کے روضہ پر حاضر ہوتے ہیں اور پھر وہ صبح تک سرکار پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں, پھر وہ صبح کو چلے جاتے ہیں. حدیث شریف میں یہاں تک ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے روضے پر جس فرشتے کی ڈیوٹی ایک مرتبہ متعین ہو جاتی ہے درود پڑھنے کی بھیجنے کی وہ پھر قیامت تک نہیں آئے گا, وہ پھر اس کی باری قیامت تک نہیں ہوگی. 70,000 صبح آ رہے ہیں اور 70,000 شام کو آ رہے ہیں اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں. اب آپ ذرا غور فرمائیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی سلام کرتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ
کہ فرشتے تو ہردم سرکار کو سلام عرض کر رہے ہیں تو ہردم میرے آقا جواب دے رہے ہیں، امتی آقا کو سلام عرض کر رہے ہیں، سرکار امتیوں کے سلام کا جواب عطا فرما رہے ہیں، تو کیا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے آپ کی مقدس روح کی جدائی ہو؟ نہیں، ایک لمحہ کے لیے نبی کو موت آئی تھی اور اس کے بعد میرے آقا کی مقدس روح آقا کے جسم اطہر میں واپس کر دی گئی۔ جیسے سرکار حیات ظاہری میں جسم کے ساتھ تھے، ایسے نبی کونین اپنی قبر انور میں جسم کے ساتھ آئی تھی انہیں بھی موت، اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی، ان کی موت مر گئی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے حیات ظاہری میں تھے دنیا میں، ایسے میرے سرکار اپنے جسم پاک کے ساتھ اپنی قبر انور میں بھی تشریف فرما ہے۔ حوالہ دوں، حوالہ نوٹ کرے، اگر حوالے کا ایک تاریخ بھی غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا وہ ہماری، اور حوالہ صحیح کہوں تو اس کو قبول کر لو پیارے، اپنے ایمان کو برباد نہ کرو۔ تبلیغی نصاب کتاب ہے، تبلیغی نصاب ہمارے گھر کی کتاب نہیں ہے بلکہ مولوی زکریا صاحب کی لکھی ہوئی وہ کتاب ہے۔ وہ تبلیغی نصاب کتاب ان کی مسجدوں میں بھی پائی جاتی ہے، لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ درود شریف کے فضائل میں مولوی زکریا صاحب اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آؤ ذرا دیکھو درود شریف کی برکت کا حال دیکھو۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کے ہم اثر بزرگوں میں سے ہیں اور سرکار غوث پاک کے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حج کرنے کے لیے گئے اور سرکار کی بارگاہ میں حج کے بعد حاضر ہوئے تو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے صلاۃ و سلام عرض کرنے لگے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ابھی تک تو میں آپ پر دور دور سے درود و سلام پڑھتا تھا، یا رسول اللہ آج میں آپ کے روضہ انور کے سامنے یا رسول اللہ آپ کے روبرو آپ پر سلام عرض کر رہا ہوں، یا رسول اللہ آپ اپنے دست پاک کو اپنی قبر سے باہر نکالیے، یا رسول اللہ میں بوسہ لوں گا۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی جب اپنے آقا کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں تو دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی عرض کرتے ہیں، تبھی تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، یا رسول اللہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو فریاد کرے نبی کونین یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کی فریاد کو میرے آقا سنیں نا۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے دست پاک کو آپ باہر نکالیے، اپنے ہاتھ کو قبر انور سے۔ یہ وہی نبی کا ہاتھ تو ہے کہ جب ہاتھ اٹھا تھا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا، یہی وہ نبی کا ہاتھ تو ہے جب ہاتھ اٹھا تھا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا تھا، یہی وہ نبی کونین کا مقدس ہاتھ تو ہے کہ جب تھوڑے سے پانی میں پڑا تھا تو پانی بڑھ گیا تھا، یہی وہ نبی کونین کا مقدس ہاتھ تو ہے کہ صحابی کی پھوٹی ہوئی آنکھ پر لگا تھا تو آنکھ درست ہو گئی تھی، یہی وہ نبی کونین کا مقدس ہاتھ تو ہے کہ صحابی کے ٹوٹے ہوئے پیر پر لگا تھا تو پیر ٹھیک ہو گیا تھا، یہی وہ نبی کونین کا مقدس ہاتھ تو ہے کہ جب زمین کو اشارہ کیا تھا تو زمین پھٹ گئی تھی، یہی وہ سرکار کا مقدس ہاتھ تو ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو عطا فرما دیا تو قوت حافظہ مضبوط ہو جاتی ہے، یہی وہ نبی کونین کا مقدس ہاتھ تو ہے کہ جس کے لیے جو ہاتھ اٹھا دے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہاتھ جس سمت اٹھا یعنی کر دیا موجدار سماحت پہ
لاکھوں سلام لاکھوں سلام۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے دست پاک کو آپ باہر کیجئے۔ جیسے عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب نے کرم فرمایا، سرکار نے نماز دیا حضرت سید احمد کبیر رفاعی کو، فوراً قبر انور سے سرکار کا دست پاک باہر آ جاتا ہے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی بوسہ لیتے ہیں۔ اس وقت مدینہ طیبہ میں 90,000 کا مجمع تھا جنہوں نے اپنے نبی کا یہ معجزہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا پکار اٹھتے ہیں یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چھپ جانے والے۔ اللہ اللہ، اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، بات آ گئی تھی درود شریف کی کہ نبی کون ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت سے درود پڑھنے والوں کے درود کو میرے سرکار سنتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ مسلمانوں غور کرو، جس پر اللہ کی ایک رحمت ہو جائے وہ کتنا خوش نصیب ہے، اور آقا اپنے اوپر درود شریف پڑھنے پر 10 رحمتوں کی ضمانت عطا فرما رہے ہیں۔ پھر میرے آقا نے ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے آقا نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنتیوں میں تحریر فرما دیتا ہے، اس کا نام جنتیوں میں ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درود شریف کے تعلق سے بہت ساری باتوں کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ درود شریف پڑھنے والے کا جسم قبر میں سڑتا نہیں ہے۔ ایک جملہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو نبی کونین پر درود شریف پڑھتا ہے مرنے کے بعد اس کا جسم قبر میں نہیں سڑے گا، اس کے جسم کو زمین کی مٹی نہیں کھائے گی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، واقعے کی روشنی میں آقا پر درود کی فضیلت کو سمجھتے چلو۔ حضرت علامہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، تاج الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنے آقا کی اس حدیث کو دیکھا کہ نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی، تو حضرت علامہ تاج الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد سرکار پر بہت زیادہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ان کو انتقال کیے ہوئے 70 برس کا عرصہ گزر گیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میرے استاد کی قبر ابھی صحیح سلامت ہے، لاؤ چلو قبر میں چل کر کے دیکھوں اور اپنے استاد کی قبر کو کھود ڈالوں، دیکھوں ان کے جسم کو زمین کی مٹی نے کھایا کہ نہیں کھایا۔ وہ سرکار پر بہت درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت علامہ تاج الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ قبرستان میں آئے اور آنے کے بعد اپنے استاد کی قبر کو رات میں کھود ڈالا۔ جیسے وہ کھودتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہ استاد کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے اور وہ استاد کا جسم ویسے ہی تر و تازہ کفن میں ہے، تب تک ایک آواز غیب سے آئی، اے تاج الدین کبریٰ، کیا تمہیں نبی کے فرمان پر یقین نہیں ہے؟ عرض کرتے ہیں میرے مولا محبوب کے فرمان پر مجھے یقین ہے، مگر یہ سب کچھ میں نے اطمینان قلب کے لیے کیا تھا۔ کیوں قبر سے خوشبو آ رہی ہے؟ اس لیے کہ نبی کونین پر وہ کثرت سے درود پڑھ رہے تھے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، جب تم قبر میں رکھے جاؤ گے اور ایمان کے ساتھ جاؤ گے تو تمہاری قبر میں تاریکی نہیں ہوگی بلکہ تمہارے قبر میں روشنی ہی روشنی ہوگی، اس لیے کہ نبی کا جلوہ تم نے دیکھ لیا ہے، نبی کی جلوہ نمائی ہو گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کو تحریر فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تاشر چشمے نور کے، اور جلوہ فرمائے گی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اللہ اللہ، اور مرد مومن سن لے، اگر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گئے ہیں
کہ تمہارے قبر میں روشنی ہی نہیں ہوگی بلکہ نکیرین تمہاری تعظیم کریں گے، منکر نکیر جو تمہیں سوال کرنے کے لیے تشریف لائیں گے اور تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ عاشق رسول کا حال یہ ہوتا ہے۔ قبر انور میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی کو بیان فرماتے ہیں کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری اور فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کے جسم کو قبر کی مٹی کھاتی نہیں ہے۔ آئے ذرا دیکھو، جو سرکار پر درود شریف کثرت سے پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں اثر عطا فرما دیتا ہے اور اس کی روزی کو رب تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود کے فضائل میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس کا نام دلائل الخیرات شریف ہے۔ اس کتاب میں صرف درود شریف کے الفاظ جو ہیں، جن جن الفاظ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے جاتے ہیں، وہ سارے الفاظ دلائل الخیرات شریف میں تحریر کر دیے گئے ہیں۔ وہ کتاب کیوں لکھی گئی اور کیسے لکھی گئی، اس کے پیچھے ایک تاریخی واقعہ ہے۔ حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاشقند کے رہنے والے تھے۔ یہ تاشقند روس کے علاقہ میں ایک شہر پڑتا ہے۔ حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ اپنے مریدوں اور معتقدوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ظہر کا وقت ہو گیا، آپ کے سامنے ایک کنواں دکھائی دیا، آپ کنویں کے قریب گئے، آپ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ ظہر کی نماز ادا کر لی جائے۔ ساتھیوں نے عرض کیا حضور پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول نہیں ہے، کوئی رسی نہیں ہے، کیسے کنویں سے پانی نکالا جائے؟ اسی شش و پنج میں تھے، آپ کے ساتھی ادھر ادھر چل رہے تھے۔ حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی دیکھ رہے تھے، تب تک ایک مکان قریب میں تھا۔ اس مکان کے روزندان سے ایک 8 سالہ بچی دیکھ رہی تھی۔ وہ بچی باہر نکل کر کے آئی، اس نے دیکھا یہ مسافر لوگ ہیں، یہ شیخ ہیں اور اس جماعت کے یہ بہت بڑے کوئی عالم دکھائی دے رہے ہیں۔ بچی نے پوچھا یہ شیخ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں، کس چیز کی تلاش میں آپ پریشان ہیں؟ حضرت محمد بن سلیمان جزولی نے کہا بیٹی لوگ مجھ کو محمد بن سلیمان جزولی کہتے ہیں، آپ کو نام بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی عوام الناس میں بڑی شہرت تھی۔ بچی نے کہا اچھا آپ ہی حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا آپ پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ کہا بیٹی مجھے نماز ظہر ادا کرنی ہے، پانی نکالنے کے لیے کوئی ہمارے پاس رسی یا ڈول نہیں ہے۔ آپ پرماتما کہتے ہیں کہ بیٹی اس طرح سے کیسے میں پانی حاصل کر سکتا ہوں، تم ہی کوئی انتظام کر دو۔ لڑکی نے کہا تعجب کا معاملہ ہے کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کر کے صرف پانی کے لیے پریشان ہیں۔ اور وہ بچی جیسے اس بات کو کہتی ہے، حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی کہتے ہیں بیٹی تو کیسے کنویں سے پانی نکالا جائے، پانی کنواں کے اندر ہے، میرے پاس نہ تو رسی ہے نہ ڈول ہے۔ وہ لڑکی قریب آتی ہے اور کنویں کے درار پر کھڑی ہو جاتی ہے، کچھ پڑھتی ہے اور پڑھنے کے بعد اس نے کنواں میں تھوک دیا۔ جیسے کنواں میں تھوک کا پڑنا تھا، کنواں کا پانی جوش مارتا ہے اور اوپر آ جاتا ہے، بہنے لگتا ہے۔ بچی کہتی ہے یا شیخ وضو فرما لیجئے۔ وہ سب تو وضو کرنے میں لگ گئے، بچی مکان کے اندر چلی گئی۔ جب سب نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی اس بچی کو آواز دیتے ہیں، بچی باہر آئی۔ آپ فرماتے ہیں بیٹی یہ بتاؤ تمہیں یہ مرتبہ کیسے ملا، تم نے کیا پڑھ کر کے پانی میں پھونک دیا؟ اس نے کہا یا شیخ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود شریف پڑھا کرتی ہوں اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ درود پڑھ کر کے جو رب کی بارگاہ میں سوال کرے گا رب تعالیٰ پورا فرمائے گا۔ میں نے وہی درود پڑھ کر کے کنواں میں تھوک دیا تو رب تعالیٰ نے کنویں کے پانی کو جوش عطا فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں بیٹی وہ درود شریف کے الفاظ کیا ہے بتا دو۔ بچی نے کہا یا شیخ میں نہیں بتاؤں گی، آپ جتنے درود شریف کے الفاظ جانتے ہو وہ سب آپ لکھ ڈالیے۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی تمام الفاظ جو ان کو یاد تھے کتابوں کے ذریعہ سے وہ لکھ ڈالتے ہیں۔ فرماتے ہیں بیٹی یہ بتاؤ یہ جو میں نے سارے سیرے لکھے ہیں درود شریف کے، کیا جو تم درود پڑھتی ہو اس میں آ گیا؟ بچی نے کہا نہیں۔ پھر حضرت محمد بن سلیمان جزولی نے دوبارہ لکھا اور لکھنے کے بعد کہا بیٹی اب بتاؤ جو درود شریف تم پڑھتی ہو جن صیغوں سے وہ الفاظ اس میں آئے؟ بچی نے کہا نہیں۔ تیسری بار آپ نے پھر لکھا، چھان بین کر کے آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی اب بتاؤ وہ درود شریف کے الفاظ کس میں آئے؟ تو بچی نے کہا ہاں یا شیخ وہ الفاظ تو آ گئے ہیں، میں ان الفاظ کی نشاندہی نہیں کروں گی اس لیے کہ آقا کریم پر تاکہ لوگ تمام
तमाम सेगों से दरूद शरीफ भेजते रहे हैं। अगर मैं अल्फाज की निशानदेही कर देती हूँ तो उसी अल्फाज को लोग अपना लेंगे। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली ने उस किताब का नाम लिखा है, रखा है दलाइलुल खैरात शरीफ। बुजुर्गान तीन इरशाद फरमाते हैं कि दलाइलुल खैरात शरीफ जिस घर में हो उस घर में आग नहीं लग सकती है। दलाइलुल खैरात शरीफ जिस दुकान में हो उस दुकान में आग नहीं लगेगी। दलाइलुल खैरात शरीफ जिसके घर में हो उस घर में मुफलिसी नहीं आ सकती है। दरूद शरीफ की वो किताब जिस घर में हो ओबा की बीमारियां नहीं आ सकती हैं। दरूद शरीफ की वो किताब जिस घर में हो अजिन्ना छोड़ करके भाग जाते हैं। दरूद शरीफ की वो किताब जिस घर में हो वो घर खैर बरकत की आमाज गाह बन जाया करता है। मैं अर्ज करता हूँ, आप जरा गौर फरमाइए, ये कल की 8 साला बच्ची है जिसने नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ करके इस तरह से मकाम और मर्तबा हासिल कर लिया है। ये कल की 8 साला बच्ची है जिसने नबी कौनैन पर दरूद शरीफ पढ़ने की आदत डाल दी है, तो रब ताला ने उसकी जबान में असर अता फरमा दिया है। ये कल की 8 साला बच्ची है जिसने नबी कौनैन पर दरूद शरीफ पढ़ने की आदत डाल दी है, तो वक्त के शेख हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली को भी उसके दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ती है और उस बच्ची का एहतराम कर रहे हैं। कल की 8 साला बच्चियों की जिंदगी का नक्शा आप सामने रखा है और आज की 8 साला बच्चियों की जिंदगी का नक्शा आप सामने रखा है तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। आओ बिहार का एक वाकया मैं आपसे बताता चलूं। एक मर्तबा बिहार में एक फसाद फूट पड़ा। उस फसाद में बलवाइयों ने एक हाजी साहब के उनके मकान पर हमला कर दिया। सारे लोग हाजी साहब के मकान पर चले गए, मगर एक बेवा औरत थी जिसके सिर्फ 2 बच्चियां थी। उन दोनों बच्चियों को लेकर के वो बेवा औरत अपने मकान के छत पर चढ़ गई और उन लोगों के हाथ में जो कुछ ढीले और जो कुछ पत्थर आए अपने हाथ में ले लिया। उसकी बेवा माँ ने रोते हुए कहा, बच्चियों तो तुम्हें शहादत की जिंदगी हो सकता है मिल जाए, लेकिन मैंने सुना है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ लो तो तमाम आफतों और बलाओं से बच जाओगी। जब बलवाइयों ने उसके मकान पर हमला किया तो तारीख का वरक आपके सामने रख रहा हूँ मोमिनो। अल्लाह की उस नेक बंदी ने उन पत्थरों पर दरूद शरीफ पढ़ पढ़ करके जब फेंकना शुरू किया है तो बलवाइयों का बयान यह है कि ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से गोलियां आ रही हो और सारे बलवाई हट जाते हैं। उन दोनों बच्चियों और माँ ने नबी कौनैन पर दरूद शरीफ पढ़ करके सारे बलवाइयों को हटा दिया था। ये दरूद शरीफ की बरकत है। अगर मोमिन चाहता है कि जितना से वो बचा रहे तो आज भी नबी कौनैन पर दरूद का पाबंद बन जाए। जिस नबी पर दरूद पढ़ोगे नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का करम होगा। दरूद शरीफ जिस आबादी में पढ़ा जाए वो आबादी बचा ली जाती है। नबी पर दरूद पढ़ा जाए तो वहाँ के लोग बचा लिए जाते हैं। नबी पर दरूद पढ़ा जाए तो अमन अमान की बरसात हो जाया करती है। नबी पर दरूद पढ़ा जाए तो दुश्मन मरहूब हो जाया करते हैं। आओ जरा नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद की बात आ गई है तो आखिरी बात अर्ज करता चलो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद के फजाइल कैसे कैसे हैं। आज से नबी पर दरूद नहीं भेजा जा रहा है। जब से मेरे सरकार ने नबूवत का ऐलान किया उस वक्त से दरूद नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ हजरत आदम की तख्लीक से भेजा जा रहा है। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब तक रब की मशीयत थी जन्नत में रहे और जब जन्नत से बाहर मुंतकिल फरमाए गए आप बेकरार हुए। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई, आप हजरत हव्वा की तरफ लपके तो रब का हुक्म हुआ आदम ठहर जाओ जब तक तुम्हारा निकाह नहीं होगा। हव्वा के करीब नहीं जा सकते हो। अर्ज करते हैं मेरे परवरदिगार मेरे निकाह के लिए मोहर क्या है। तो रवायतों में बात आई है रब का हुक्म हुआ कि मेरे महबूब पर 7 मरतबा दरूद पढ़ दो, यही तुम्हारे लिए मोहर है और यही तुम्हारे लिए हव्वा का निकाह है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने नबी कौनैन पर दरूद भेजा। नबी कौनैन पर आज से दरूद नहीं भेजा जा रहा है, फरिश्ते दरूद भेज रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूदों की बरसात हो रही है। नबी पर जो दरूद पढ़ता है रब ताला उसकी जबान में असर पैदा फरमा देता है। प्यारे बहुत सारी तारीखें आपके सामने रखी जा सकती हैं कि दरूद शरीफ पढ़ने वाले की रोजी कम नहीं होती है और दरूद शरीफ पढ़ने वाला बलाओं में मुब्तला नहीं होता है। दरूद की बरकतों का हाल तो यह है, यही वजह है कि दरूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर भेजा जाता है और सरकार के वसीले से सरकार की आल पर भेजा जाता है और सरकार के वसीले से सरकार के सहाबा पर भेजा जाता है और सरकार के वसीले से सरकार की उम्मत के तमाम औलियाए किराम पर भेजा जाता है। सरकार के बिला वसीले के किसी और पर दरूद भेजना जायज नहीं
होती है। दरूद शरीफ सहाबा के दौर में सिर्फ इतने अल्फाज थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। उसके बाद फिर दरूद शरीफ के अल्फाज आगे बढ़े, वो आला आले मोहम्मद, और मोहम्मद की आल पर दरूद नाजिल हो। सरकार की आल पर कब से दरूद भेजा जाने लगा? जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत मौलाए कायनात इमाम हसनैन करीमैन के वालिद गिरामी हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम रदी अल्लाह ताला अन्हु के दुश्मन खारजी पैदा हो गए, और जब खारजियों ने तौहीन करना शुरू कर दिया तो दरूद शरीफ के अल्फाज बढ़ा दिए गए कि अब तुम नबी पर दरूद पढ़ रहे हैं तो सहाबा पर दरूद भेजो, और सहाबा के बाद आल पर दरूद भेजो, ताकि खारजी इससे अलग हो जाएं। और आल पर दरूद जब भेजा जाने लगा तो खारजी अलग हो गए। एक बात मैं अर्ज करता हूँ, आप जरा कबूल फरमाइए। आज पूरी दुनिया में बताओ दरूद शरीफ के अल्फाज यहाँ कि नहीं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद। ऐ अल्लाह, हमारे सरकार मोहम्मद पर रहमत नाजिल फरमा और आपकी आल पर रहमत नाजिल फरमा। आपकी आल कौन है, जरा आप गौर फरमाइए। अल्लाह के हबीब की आल हजरत इमाम हसन है, हजरत इमाम हुसैन है, हजरत फातिमा है, यही तो सरकार की आल है। ताज्जुब होता है कि जब तुम नमाज पढ़ते हैं तो नबी की आल पर दरूद पढ़ रहे हो, इमाम हुसैन पर नबी के वसीले से दरूद भेज रहे हो, इमाम हसन पर नबी के वसीले से दरूद भेज रहे हो। और आज कैसा ज़हनो फिक्र रखने वाले हैं कि जब मुहर्रम का महीना आता है तो कह दिया करते हैं कि इमाम हुसैन ने बगावत की थी और यजीद के फौजियों से बगावत करने की बुनियाद पर कत्ल किए गए। ऐसी जबानों पर लगाम देनी चाहिए, ऐसी जबानें पाबंद हो जाए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम एक तरफ तो हुसैन पर नबी के वसीले से दरूद भी भेज रहे हो, इमाम हसन पर दरूद भी भेज रहे हो, आल पर दरूद भी भेज रहे हो, और दूसरी जानिब नबी के आल की बगावत भी कर रहे हो। यूं क्या दिखाओगे कयामत के मैदान में? इसलिए मेरे दोस्तों, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब दरूद पढ़े तो आपकी आल पर दरूद भेजा करो, आपके असहाब पर दरूद भेजा करो, आपके औलियाओं पर दरूद भेजा करो। नबी के वसीले से इन सब पर दरूद भेजना जायज है और इन सब पर दरूद भेजा जाता है। अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते नबी कौनैन पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वाले तुम भी अल्लाह के हबीब पर दरूद भेजो, वो सल्लमू और सलाम भेजो, ऐसा सलाम भेजो जैसा हक होता है। नबी पर सलाम भेजो जैसा हक होता है। यही वजह है प्यारे कि आज जब हाजी लोग हज करने के लिए जाते हैं तो अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मदीना तैयबा में सरकार के मवाजा शरीफ में खड़े होकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या खैरा खल्किल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूरा अर्शिल्लाह। ये सब दरूद और सलाम भेजने के अल्फाज हैं। मदीना तैयबा में खड़े होकर के नबी कौनैन के मवाजा शरीफ में सरकार पर दरूद पढ़ा जा रहा है। और अगर आज आपने इस मजलिस में खड़े होकर सलाम पढ़ दिया तो कुरान से इसका सबूत मांगा जाता है और हदीस शरीफ से इसका सबूत मांगा जाता है। हदीस में कहा है कि जब मिलाद खत्म करो तो नबी पर सलाम पढ़ लिया करो, कुरान में कहा है कि जब मिलाद खत्म करो तो नबी पर सलाम पढ़ लिया करो। मैं सिर्फ एक जुमला अर्ज करता हूँ दोस्तों, अपने ईमान का जनाजा ना निकालो। तुम हमसे तो सबूत मांग रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर वही सवाल दोहरा देता हूँ। ये कुरान में रब ने कहा मना फरमाया है कि मेरे महबूब पर खड़े होकर सलाम न पढ़ना। ये रब ने कुरान में कहा फरमाया है कि मेरे महबूब पर खड़े होकर दरूद न पढ़ना। ये कुरान में रब ने कहा फरमाया है कि मेरे महबूब पर तुम बैठ करके दरूद न पढ़ना। रब ताला ने कुरान में तो मुतलक इरशाद फरमाया है, मोमिनो तुम मेरे नबी पर दरूद भेजो, सलाम भेजो जैसा हक होता है। इसलिए नमाज में बैठ करके मर्द मोमिन सलाम पढ़ता है और जब नबी के सामने हाजिर होता है तो खड़े होकर के नबी पर सलाम अर्ज करता है। और जब मिलाद शरीफ की महफिल में रहता है तो ताजीमन अपने आका के महफिल के तवस्सुल से खड़े होकर के सलाम भेजता है। इसलिए नबी कौनैन पर दरूद शरीफ पढ़ने की कोई हालत मुक़य्यद नहीं है। जब कुरान ने मुक़य्यद नहीं की है तो कोई कुरान की आयत को मुक़य्यद नहीं कर सकता है। अल मुतलक यजरी अला इतलाक़ही, रब का फरमान मुतलक है और मुतलक अपनी इतलाक पर जारी होता है। इसलिए बंदा जिस हालत में रहे दरूद पढ़े। मोहब्बत से तो नबी सुन रहे हैं, वो लेट करके दरूद पढ़े आका समाज फरमा रहे हैं, बैठ करके दरूद पढ़े
आका समात फरमा रहे हैं, खड़े होकर के दरूद पढ़े नबी समात फरमा रहे हैं, चलते चलते दरूद पढ़े नबी समात फरमा रहे हैं, बैठे बैठे दरूद पढ़े नबी सुन रहे हैं, कुरान की तिलावत करे दरूद पढ़े नबी सुन रहे हैं, मस्जिद में दाखिल हो दरूद पढ़े नबी सुन रहे हैं, जुमा के रोज दरूद पढ़े नबी कौनैन सुन रहे हैं, सुबह शाम दरूद पढ़े नबी कौनैन सुन रहे हैं। वो दरूद की कसरत करता जाए। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, कयामत में जब इतनी भीड़ भाड़ होगी तो आपसे करीब कौन लोग होंगे? आका ने इरशाद फरमाया, कयामत में मेरे करीब वो लोग होंगे जो ज्यादा मेरे ऊपर दरूद पढ़ा करते हैं, वो कयामत में मेरे करीब होंगे। और जब वो कयामत में नबी कौनैन के करीब होंगे तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से अल्हम्दुलिल्लाह वो फैज़याब होंगे और मेरे सरकार शफाअत फरमा करके जन्नत दिलाएंगे। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि काबे के बदर जा तुम पे करो दुरूद और तैबा के शमशो दुआ तुम पे करो दुरूद। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, हमारा नबी। सबसे आला वो वाला हमारा नबी, हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, हमारा नबी। और जिसकी दो बूंद है कौसर व सलसबील, या रसूल अल्लाह जिसकी दो बूंद है कौसर सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, हमारा नबी। है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, हमारा नबी। और जिसके तलवा का धोवन है आबे हयात, जिसके तलवा का धोवन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए,
اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سبحان اللہ، بہت خوب، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی،